محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ فتح کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ فتح میں صلح حدیبیہ کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی ہے، منافقین کا انجام اور ان کی بدعمالیاں بیان فرمائی ہیں۔ مفسرین حضرات نے سورہ فتح کے تعارف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے تو ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ کس کا ارادہ فرمایا؟ عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کے سمیت مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، حلق کروا رہے ہیں، قصر کروا رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر عمرہ کی نیت سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اطلاع ملی کہ مکہ کے سرداروں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر سرداران قریش کی طرف بھیجا تاکہ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کو اپنا موقف سمجھائیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پرامن طریقے سے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے اور کسی قسم کی آپ کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ پہنچے، انہوں نے بہت عزت کی، احترام کیا، اکرام کیا۔ بہت بڑے سردار تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ تعلقات تھے، احترام کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ معظمہ پہنچ گئے تو کچھ دیر کے بعد اطلاع پھیل گئی، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے قتل کر دیا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ افواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو بہت صدمہ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک بہت بڑے درخت کے نیچے 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ہاتھ مبارک پر بیعت لی، بیعت جہاد لی، بیعت قتال لی، موت پر بیعت لی کہ اگر مکہ والوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی تو جب تک ایک صحابی بھی باقی رہے گا وہ میدان جنگ نہیں چھوڑے گا، جان کی قربانی دے دے گا۔ 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت جہاد کر دی، بیعت موت کر دی۔ تو جہاد کا بہت جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے سردار کے ذریعے مکہ کے سرداروں کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ حضرات ہمارے ساتھ صلح کرنا چاہیں، جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو ہم وہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کم از کم آپ کے ہمارے درمیان جنگ بند ہو جائے۔ جب یہ اطلاع پہنچی تو مکہ کے سردار اس بات پر تیار ہو گئے، انہوں نے بار بار اپنے نمائندے بھیجے کہ ٹھیک ہے ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، معاہدے کی شرائط
لکھی جائیں، مقرر کی جائیں۔ تو مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ پھر معاہدہ طے کیا گیا اور اس معاہدے میں آئندہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا کہ آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ معاہدہ تو ہوا، لیکن اس معاہدہ میں جو شرائط تھیں وہ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں، مسلمانوں کے جذبات کے خلاف تھیں، مزاج کے خلاف، اور بہت تکلیف دہ تھیں۔ تفصیل آگے آئے گی۔ ان میں سے 2 شرائط بہت زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے بلکہ واپس لوٹ جائیں گے، آئندہ سال عمرہ کریں گے۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ اب احرام کھولنا عمرہ کیے بغیر، یہ تو بہت مشکل بات تھی، بہت بھاری بات تھی، بہت صدمہ ہو رہا تھا۔ اور دوسری شرط وہ بھی بہت تکلیف دہ تھی، وہ شرط یہ تھی کہ اگر اس معاہدے کے بعد مکہ معظمہ میں سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ جائے گا تو اہل مدینہ پر لازم ہوگا کہ وہ اسے واپس لوٹا دیں گے، مکہ بھیج دیں گے۔ اور مدینے والوں میں سے کوئی آدمی مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ معظمہ آ جائے گا تو اہل مکہ، قریش مکہ واپس نہیں کریں گے۔ بالکل الٹ ہے نا، یہ شرط ہے، مسلمان واپس کر دیں اور کافر واپس نہیں کریں گے۔ اور اس وقت حالت یہ تھی کہ جو مسلمان مکہ معظمہ میں موجود تھے ان پر بہت ظلم ہو رہا تھا، بہت تکلیف دی جا رہی تھی، تو ان کے لیے یہ بہت مشکل شرط تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فتح آپ کا مقدر بن چکی ہے، یہ صلح آپ کے لیے فتح کا پیش خیمہ ہے، یہ فتح کا مقدمہ ہے، واضح فتح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو اگرچہ تمام شرائط مسلمانوں کے جذبات کے خلاف تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط کو قبول فرما لیا۔ تو جب قبول فرما لیا تو پھر کچھ واقعات پیش آئے، جس میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم ہو رہا تھا مکہ معظمہ میں۔ وہ زنجیروں سے باندھے ہوئے تھے، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، پاؤں باندھے ہوئے تھے، بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، تو بڑی مشکل سے وہ چلے مکہ معظمہ سے اور بہت تکلیف کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال احوال سنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بصیر آپ کی بہت ہمت ہے، قربانی ہے، کوشش ہے، آپ ہجرت کر کے آ گئے ہیں، لیکن ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم اس معاہدے کے پابند ہیں، لہٰذا ہم آپ کو مدینہ منورہ نہیں رکھ سکتے بلکہ آپ کو واپس مکہ معظمہ جانا پڑے گا۔ کفار پیچھے پہنچ گئے کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اسے واپس کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور واپس کر دیا۔ تو کچھ لوگ اس کو لے کر مکہ جا رہے تھے، تو پھر آپس میں ان کی لڑائی جھگڑا ہو گیا راستے میں۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے تو انہوں نے جنگل میں جا کر پڑاؤ ڈال دیا، جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک راستہ تھا، تو راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، اور جو دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے تھے، اب ان کو پتہ چل گیا مدینہ میں تو ہمیں اجازت نہیں آنے کی، وہ بھی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا ملے اور ان کی ایک مختصر جماعت بن گئی۔ جب ان کی جماعت بن گئی تو انہوں نے کفار مکہ پر، ان کے لشکروں پر، ان کے قافلوں پر چھاپا مار جنگ شروع کر دی۔ جو بھی قافلہ گزرتا اس پہ حملہ کر دیتے تھے،
اور اتنا پریشان کیا کفار مکہ کو اس مختصر جماعت نے کہ کفار مکہ کے سردار اتنے پریشان ہوئے کہ مدینہ منورہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منت کی کہ وہ جو شرط ہم نے رکھی تھی کہ جو مسلمان ہو کر مدینہ میں آئے گا آپ ہمیں واپس کریں گے، وہ شرط ہم واپس لینا چاہتے ہیں، ہمیں واپس نہیں کرنا، جو بھی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے آپ کے پاس آ جائے آپ نے واپس نہیں کرنا، بلکہ جو پہلے آئے ہیں اور آپ نے واپس کیے ہیں وہ جنگل میں چلے گئے ہیں، مہربانی کریں ان کو واپس مدینہ بلا لیں۔ انہوں نے تو ہمارا راستہ بھی روک دیا، تو مجبوراً انہوں نے یہ شرط واپس لی، اور پھر ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی جماعت مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اسی طرح یہ شرائط مسلمانوں کے بہت خلاف تھیں۔ 10 سال کے لیے صلح ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، معاہدہ طے ہو گیا، لیکن کفار مکہ نے اپنے معاہدے کی وفا نہیں کی، پاسداری نہیں کی، 2 سال کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ جب معاہدے کی خلاف ورزی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ابھی تو 2 سال گزرے ہیں، 2 سال کے بعد آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لیا، تو لہٰذا یا تو آپ معذرت کریں، اس معاہدے کی تلافی کریں، جرمانہ ادا کریں، یا پھر اعلان کریں معاہدے کے ختم ہونے کا۔ اگر اس معاہدے کی شرائط کی پابندی نہیں کرنی تو اعلان کر دیں کہ ختم ہے ہمارا معاہدہ، تاکہ ہم بھی آزاد ہو جائیں۔ تو کفار مکہ بہت غرور اور تکبر میں تھے، تو انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کو ختم کرنے کا اعلان فرما دیا کہ پھر ٹھیک ہے، ہماری طرف سے بھی اب کوئی پابندی نہیں ہے، ہمیں بھی اجازت ہے۔ تو پھر معاہدہ ختم ہو گیا 2 سال کے بعد۔ پھر ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر لے کر مکہ معظمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں فاتح بنا کر داخل فرما دیا، فتح مکہ ہو گیا۔ مشرکین مکہ مزاحمت نہیں کر سکے، نہیں روک سکے، بغیر کسی جنگ کے، خون ریزی کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جرار لے کر فاتح مکہ بن کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور مکہ کے لوگوں نے مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرما دی، اور یہ صلح حدیبیہ اس فتح کا پیش خیمہ تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرما دی ہے۔ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ صلح ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے، تمام شرائط مسلمانوں کے خلاف ہیں، کافروں کی شرائط قبول ہیں، مسلمانوں کی کوئی بات قبول نہیں کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ تو حالات اور ہیں، لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ سچا ثابت ہو کے رہا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ تو باقی سے انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔